السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے. آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا. ناظرین، IMF نے پاکستانیوں کا ایک بڑا درینہ مطالبہ تھا جس کو پورا کر دیا ہے. مطالبہ کہہ لیں، اب یوں کہہ لیں کہ ان کی خواہش کہہ لیں پاکستانیوں کی تھی. ہم سب پاکستانیوں کی وہ خواہش تھی جو کہ ہونی چاہیے. ہوتا کیا تھا ناظرین، یہ حکومت ہم سے جھوٹ بولتی ہے. یہ کہتی جناب IMF کے کہنے پہ ہم پیٹرول کی قیمت بڑھا رہے ہیں، IMF کے کہنے پہ ہم بجلی کے ریٹس بڑھا رہے ہیں، مہنگائی ہو رہی ہے، IMF نے کہا ہے، IMF کے پاس جانا ہماری مجبوری ہے. یہ سراسر جھوٹ ہوتا ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہوتی. IMF کیا کہتا ہے؟ IMF کہتا ہے جناب کہ آپ ہم سے قرضہ لے رہے ہو، یہ قرضہ واپس کیسے کرو گے؟ آپ کو ٹیکس بڑھانا ہوگا، ٹیکس نیٹ بڑھانا ہوگا، آپ کو ٹیکس کی آمدن بڑھانی ہوگی. یوں کہہ لیں اس کو، بڑا آسان طریقہ بتاتا ہوں آپ کو. IMF کہتا ہے آپ مجھ سے پیسے لے رہے ہو، پیسے واپس کیسے دو گے؟ حکومت کہتی ہے جناب ہم دے دیں گے واپس. IMF کہتا ہے ایسے نہیں، آپ کو ٹیکس میں اضافہ کرنا ہوگا، ٹیکس ریونیو، ٹیکس کی کمائی میں. یہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے. یہ کرتے کیا ہے؟ یہ فرض کریں آپ اگر 2% ٹیکس دے رہے ہیں، کہتے ہیں 4% آپ آئندہ سے دیں گے. ٹھیک ہے، 10 روپے ٹیکس دے رہے ہیں تو کہتے ہیں 20 روپے آپ ٹیکس دیں گے ہمیں. آگے سمجھ. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز کے اوپر مزید بوجھ ڈال دیتے ہیں. یہی ہوتا آ رہا تھا. اب ہمارا ملک چونکہ ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہے، اب کی بار IMF نے کہا نہیں، ایسے نہیں ہوگا. آپ کو ٹیکس آلریڈی جو ٹیکس دے رہی ہے عوام، مطلب بجلی پہ آپ لوگ ٹیکس دے رہے ہیں، آپ ماچس کی ڈبی بھی اگر لیتے ہیں تو آپ لوگ ٹیکس دے رہے ہیں اس پہ. ٹھیک ہے جناب، آپ ہر چیز پہ ٹیکس دے رہے ہیں. ایسے نہیں، آپ نے ٹیکس لینا ہے امیر لوگوں سے، ان لوگوں سے جو ٹیکس نہیں دیتے. آپ نے ان سے ٹیکس لینا ہے. آپ نے ہوتا کیا تھا ناظرین کہ حکومت اپنے اخراجات کم نہیں کرتی تھی. اب میں جو آپ کو پوری لسٹ بتاؤں گا جو IMF نے دی ہے کہ آپ کو یہ سب کرنا ہے، جس پہ میں خوش ہوں. پہلی دفعہ حکومت کا جھوٹ پکڑا گیا ہے، اور حکومت جو ہم پہ بوجھ لاد دیتی تھی، غریب کا جینا اس نے محال کیا ہوا ہے. اور اس حکومت کی بات نہیں کر رہا، ہر حکومت نے یہ کیا. IMF نے کہا ہم آپ کو بتائیں گے آپ کو کیا کرنا ہے. ہم آپ سے کہتے ہیں پیسے بڑھاؤ، اپنی کمائی بڑھاؤ. آپ غریب کے اوپر بوجھ ڈال کے اس کا پیٹ پھاڑ کے آپ نکالنا شروع کر دیتے ہو. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. IMF نے کہا کہ ٹیکس نیٹ بڑھاؤ. آپ کو پتا ہے پوری پاکستان میں 22 لاکھ دکاندار ہیں. 22 لاکھ. آپ کو پتا ہے ان 22 لاکھ دکانداروں میں سے ٹیکس کون دیتا ہے؟ صرف 20,000 دکاندار ٹیکس دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے جو زرعی آمدن ہے، زرعی آمدن صرف 22 بڑے خاندان ایسے ہیں جو آپ کی پوری جو قابل کاشت زمین ہے جتنی بھی آپ کے پاکستان میں، اس کا سب سے بڑا حصہ یہ 22 خاندان اون کرتے ہیں. زرعی آمدن پہ 900 ارب روپیہ کماتی ہے. یہ جو زمیندار ہیں آپ کے، یہ سالانہ 900 ارب روپیہ کماتے ہیں. اور ٹیکس پتہ کتنا دیتے ہیں؟ 3 ارب روپے. صرف 3 ارب روپے. کیوں؟ یہ بڑے بڑے زمیندار جاگیردار یہ خود اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ٹیکس نہیں دیتے. پھر آپ کے تاجر، یہ دکانداروں کی بات کر دیا آپ کو، یہ ٹیکس نہیں دیتے. ٹیکس کس پہ پڑے گا؟ جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس پہ ٹیکس پڑے گا. آپ لوگوں کی بجلی مہنگی کر کے اس پہ ٹیکس بڑھا کے آپ سے پیسے لیے جائیں گے. پیٹرول مہنگا کر کے ٹیکس بڑھا کے آپ سے پیسے لیے جائیں گے. بوجھ پڑے گا آپ پہ. IMF نے کہا ایسے نہیں ہوگا. دوست، آپ کو کرنا کیا ہوگا؟ IMF نے سب سے پہلے اس نے کہا یہ جو آپ کے بڑے بڑے ادارے ہیں، یہ جو اتنا نقصان کر رہے ہیں، مطلب PIA، سٹیل ملز، ریلوے، واپڈا، یہ ڈسٹریبیوشن کمپنیاں، یہ لیسکو، فیسکو وغیرہ، آئسکو وغیرہ، یہ جو نقصان کر رہی ہیں، اربوں روپے کا نقصان کر رہی ہیں. آپ کو پتا ہے واپڈا کے جو امپلائیز ہیں، واپڈا کے جو ملازمین ہوتے ہیں، ان کو بجلی مفت ہوتی ہے. انہوں نے یہ رپورٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں 2021 کی 21 کی غلط 21 کی، انہوں نے 25 کروڑ یونٹ استعمال کیے ہیں. 5 ارب کی بجلی استعمال کی ہے انہوں نے. یہ مفت بجلی ان سے واپس لی جائے جو ان کو مل رہی ہوتی ہے. یہ جو سرکاری گاڑیوں میں پیٹرول ڈل رہا ہوتا ہے، ان سے واپس لیا جائے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، پھر آپ کو بتاتا ہوں IMF نے کیا کچھ کرنے کو کہا. ناظرین، برطانیہ آپ دیکھیں نا، تاج برطانیہ، گورنمنٹ آف دا برٹش گورنمنٹ، پیسہ ہے ان کے پاس. آپ کو پتا ہے پوری برٹش گورنمنٹ کے بعد پوری برطانیہ میں ٹوٹل سرکاری گاڑیاں کتنی ہیں؟ سرکاری گاڑیاں ٹوٹل وہ ہیں 35 سرکاری گاڑیاں ہیں ناظرین. اور یہ 35 سرکاری گاڑیاں کسی کا نام نہیں ہے، یہ سرکار کے نام پہ ہے. جب کسی کو عہدہ ملتا ہے، وہ اگر اس کو سرکاری گاڑی چاہیے ہوتی ہے، وہ اس کے لیے درخواست دیتا ہے. اس خاص کام کے لیے اس کو گاڑی اس وقت تک کے لیے ملتی ہے، بعد میں واپس لے لی جاتی ہے. اور میں بتاؤں خالی سندھ میں سرکاری گاڑیاں کتنی ہیں جو سرکاری گاڑیاں دی ہوئی ہیں سرکاری ملازمین کو، افسران کو، منسٹروں کو، ان کو دی ہوئی ہیں گاڑیاں، اور جن میں پیٹرول بھی مفت ہوتا ہے ان کو. ان کی تعداد ہے 25,000.
25,000 گاڑیاں خالی سندھ کی بات کر رہا ہوں میں, پنجاب اور باقی تو بھول جائیں پھر آپ. اب آئی ایم ایف کیا کہتا ہے؟ آئی ایم ایف یہ کہتا ہے, آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان ناظرین تکنیکی مذاکرات ختم ہو گئے ہیں, اب پالیسی مذاکرات ہو رہے ہیں. اب ان پالیسی مذاکرات میں آئی ایم ایف نے کہا جناب کہ ٹھیک ہے, آپ کو بجلی بھی مہنگی کرنی پڑے گی, گیس بھی مہنگی کرنی پڑے گی, پیٹرولیم پر بھی آپ کو 18% جی ایس ٹی یعنی سیلز ٹیکس لگانا پڑے گا آپ کو, تب آپ جا کے خسارے سے نکل پائیں گے. یہ تو آئی ایم ایف کا عذاب تو یہ تو آنا ہی آنا ہوتا ہے نا. لیکن اس نے ساتھ میں یہ کہا, آئی ایم ایف نے, اس نے کہا جناب کہ آپ یہ جو سفید ہاتھی آپ نے پال رکھے ان کی نجکاری کریں, سرکاری اداروں کی نجکاری کریں. ان پی آئی اے, یہ سٹیل ملز, یہ ریلوے, ان کو آپ پرائیویٹائز کریں, ان کو بیچیں. یہ سفید ہاتھی پال رہے ہیں, نقصان میں جا رہے ہیں. دیکھیں جب پرائیویٹائز ہوتے ہیں تو ہوتا ہے کیا ہے, ادارے کی ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے, ادارے کی کارکردگی بڑھ جاتی ہے, کیونکہ پرائیویٹ کمپنی, ہاں اس کے کرائے مہنگے ہو جائیں گے لیکن کم سے کم وہ نقصان میں نہیں جائے گی. کیونکہ یہاں پہ آپ کہتے ہیں سرکاری ادارہ ہے, سستا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں جو وہ نقصان کر رہا ہوتا ہے اس کے وہ خمیازہ آپ لوگوں کو اضافی ٹیکس کی صورت میں بھرنا پڑ جاتا ہے اس کا نقصان پورا کرنے کے لیے. تو اس سے بہتر ہے آپ مہنگی ٹکٹ لے کے یار پی آئی میں بیٹھ جاؤ. خیر وہ بھی کہاں سستی ہے اس کی. اس کے بعد اس نے کہا جناب کہ اس کی معیشت کے اندر ریاستی عمل دخل جو ہے اس کو محدود کیا جائے گا. سرکاری اداروں کو ان کا ریگولر آڈٹ ہوگا, یہ کتنا کھاتے ہیں, کتنا لگاتے ہیں, کتنا کھاتے ہیں, اس کا آڈٹ ہوگا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے آپ کو سرخ فیتے کو ختم کرنا ہے کہ جناب اب پروجیکٹ بن گیا ہے, وزیر اعظم صاحب یا وزیر اعلیٰ صاحب یا منسٹر صاحب کا انتظار ہو رہا ہے, وہ آئیں گے فیتا کاٹیں گے تو پروجیکٹ, نو, کوئی چکر نہیں. ایک بات. پھر انہوں نے کہا جناب کہ کاروبار اور ٹیکس کلچر کو فروغ دینا ہے آپ نے. ایل این جی پاور پلانٹس اور ہاؤسنگ بلڈنگ فنانس سمیت کئی اداروں کی نجکاری کا مطالبہ کیا گیا ہے. انہوں نے کہا پی آئی اے, سٹیل ملز, ریلوے, ان کے نقصانات میں آپ کو کمی لانی ہے. اور آپ نے کرنا یہ ہے جناب کہ آپ نے سرمایہ کاری اور روزگار کے لیے آپ نے جو ادارہ جاتی خامیاں ہیں ان کو آپ نے دور کرنا ہے. یہ کرنا پڑے گا, یہ خالی اپنی خواہش کا اظہار نہیں کیا آئی ایم ایف نے. آئی ایم ایف نے کہا یہ کرو گے تو پیسے ملیں گے اگلے, یہ کرنے پڑیں گے. اب اس کا سمر بتاتا ہوں. پہلا سمر کیا ہوا. آئی ایم ایف کی شرط کو پورا کرنے کے لیے وزارت خزانہ نے پہلا کام کیا کیا, جتنے بھی سرکاری افسران ہیں ان سب کو اپنے اثاثے بیرون ملک اندرون ملک شو کرنے پڑیں گے. اور صرف اپنے نہیں, اپنے اہل و عیال کے بھی, اپنے ڈیپینڈنٹس کے اثاثے بھی ان کو شو کرنا پڑیں گے. یہ بہت بڑی بات ہوئی ہے. کرپشن سیاستدان بھی کرتے ہیں بھائی, لیکن بیوروکریٹس بھی کوئی کم نہیں ہے. بڑی بڑی کرپشن کا رستہ سیاستدان کو دکھاتا ہی بیوروکریٹ ہے. تو یہ تو بہت بڑا کام کیا انہوں نے. کہا ہے وزارت خزانہ نے اس حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دی جس میں 17 گریڈ سے لے کر 22 گریڈ کے افسران تک اور ان کے اہل خانہ تک کے اثاثوں کی تفصیلات جمع کرانا لازمی قرار دے دیا گیا ہے. یہ دیکھیں نا, یہ آئی ایم ایف نے پہلی دفعہ, آئی ایم ایف کو نا انہوں نے بنایا ہوا ہے جن. آئی ایم ایف ہے, میں مانتا ہوں آئی ایم ایف بڑا برا ہے, اتنا اچھا نہیں ہے, اتنا سگا بھی نہیں ہے ہمارا. لیکن آئی ایم ایف کہتا تھا کہ اپنی اکانومی کو ٹھیک کرو, اپنی کمائی, اپنا ریونیو بڑھاؤ. یہ ایکسپورٹ نہیں کرتے, ایکسپورٹ سے ریونیو نہیں بڑھاتے. ٹیکس نیٹ کو پھیلا کے, یعنی وہ لوگ جو ٹیکس میں نہیں دیتے آلریڈی ان کو ٹیکس نیٹ میں لا کے ریونیو نہیں بڑھاتے. اداروں کے نقصانات کو کم کر کے ریونیو نہیں بڑھاتے, بچت کر کے ریونیو نہیں بڑھاتے, اپنے اخراجات, اپنی شاہ خرچیاں کم کر کے ریونیو نہیں بڑھاتے. ان کے پاس صرف 2-3 چیزیں تھیں, پیٹرول مہنگا کر دو, بجلی مہنگی کر دو, گیس مہنگی کر دو, بس. اور جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں ان پہ ٹیکس کا بوجھ مزید ڈال دو. آئی ایم ایف نے کہا یہ نہیں ہوگا. اس لیے میں آج پہلی دفعہ آئی ایم ایف کو شاباش دے رہا ہوں. اس میسج کو پھیلائیے گا, شیئر کیجیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا ناظرین. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.